صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو جو اذیتیں دی گئی، جو مشقتیں دی گئیں، میرے عزیزوں کان کھڑے ہو جاتے ہیں سنتے ہوئے ہیں۔ ان میں جو اذیتیں سہنے والے حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ مدینہ طیبہ آئے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی پیٹھ پوری گل چکی تھی۔ کس وجہ سے؟ ان کی پیٹھ جب یہ اپنا دامن اٹھاتے تھے تو ریڑھ کی ہڈی دکھتی تھی۔ ان سے صحابہ نے پوچھا تم نے جبہ اٹھایا، یہ ریڑھ کی ہڈی تک کا گوشت کہاں گیا؟ کہتے کہ جب میں ایمان لایا تھا مکہ میں، یہ کفار مکہ مجھے پکڑ کر کے انگار کے کوئلوں پر لٹاتے تھے اور پھر میرے سینے پر پیر رکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، نیچے سے کوئلے میری چربی سے پگھل جاتے تھے، پھر ان انگاروں کو دھکایا جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بھیگ گئیں، کہنے لگے اے خباب تم اور بلال دونوں نے یہ تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ بلال حبشی کے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا۔ حضرت خباب نے کہا بلال حبشی کو تو آزاد کرانے کے لیے ابو بکر صدیق آئے تھے، لیکن مجھے تو آزاد کرانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلسل 3 سال تک جلایا گیا ہے، 3 سال تک جلایا گیا ہے، پکڑے جاتے تھے، بار بار پکڑتے تھے، ان کو جلاتے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان تو دیکھیں، ان کا آقا امیہ تھا، صرف اس بات پر کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اچھا جو سب سے پہلے 6 لوگ اسلام لائے، سب سے پہلے جو 6 لوگ اسلام لائے، ان میں سے ایک نام حضرت بلال حبشی کا ہے، سٹارٹنگ بالکل، جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نام آتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے۔ حضرت بلال کو ان کا آقا پکڑتا تھا اور وہ کہتا تھا کیا میں تیرا رب نہیں ہوں؟ حضرت بلال کہتے تھے نا ربنا اللہ، ہمارا رب تو اللہ ہے، تو رب ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے غلام تھے وہ، اس وقت غلامی کا دور تھا، آقا جو کہے غلام کو ماننا پڑتا تھا۔ وہ اپنے 2 بدماش بیٹوں کے ہاتھ میں دے دیتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بڑے ڈرم میں وہ ڈال کر کے دن بھر اس کا ڈھکنا بند کر کے رکھتے تھے، بڑے سے ڈرم میں ڈال کر کے اس کا ڈھکن بند کر کے رکھتے تھے، شام کو کھولتے تھے بغیر کھانا پانی دیے ہوئے، پھر ان کو مارتے تھے مسلسل۔ اور ایک دن تو اوباش لڑکوں کے ہاتھ میں ان کے آقا نے پیر میں رسی باندھ کر کے دے دیا۔ وہ بدماش لڑکے مکہ کی گلیوں میں حضرت بلال کو کھینچتے ہوئے لے جاتے تھے، اور وہ مکہ کی تپتی ہوئی گلیاں جب دھوپ چلچلاتی رہتی تھی، اس میں حضرت بلال کو ننگی پیٹھ وہ کھینچتے ہوئے لے جاتے تھے۔ اور مکہ والے یہ منظر دیکھنے کو جمع ہوتے تھے تو سارے لوگ آتے تھے تو حضرت بلال مسکرا کر کہتے تھے اے مکہ والو اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ اس زمانے